نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے 10 نمبر 3 میت کے احکام سے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ ان میں سے سب سے اہم حکم جو میت کے ورثہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ہے غسل۔ اب یہاں پر غسل دینا یہ لازم ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا طریقہ یہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ یہ طریقہ سیکھے اور اس وقت مراقبہ کرے کہ ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، لہذا اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس تختے پر آپ میت کو غسل دینا چاہتا ہے تو اس تختے کو 3 مرتبہ اس کو دھونی دی جائے، یعنی اس پر خوشبو وغیرہ لگائے جائے تاکہ وہاں پر بدبو نہ ہو۔ اور مستحب یہ ہے کہ اس کو اس طرح لٹاؤ کہ قبلہ کی طرف اس کی دائیں جانب ہو۔ ہاں اگر مشکل ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرے۔ دوسرے نمبر پر پھر میت کے بدن کے کپڑے، مثلا بنیان ہو گیا، شیروانی وغیرہ ہو گئی، اس کو اتار دے۔ پھر ایک موٹا کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک اس پر ڈال دیا جائے، اور جو دوسرا کپڑا ہے جو شلوار وغیرہ ہوتے ہے اس کو اندر ہی اندر سے اتار دیا جائے، لیکن ناف سے لے کر زانوں تک اس کے اوپر اتنا موٹا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ بھیگنے کی وجہ سے اس میت کا جسم وہ نظر نہ آئے۔ یہ تو اس سے متعلق ہو گیا کہ اس کے کپڑے کے اتارنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بعد غسل شروع کرنے سے پہلے ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈیلوں سے اس کے استنجا کرائے، اندر ہی اندر سے، اور پھر پانی سے اس کو پاک کرو۔ اس کے بعد جب آپ استنجا کرائے، دستانہ آپ نے پہنا ہوا ہو، اس کے بعد آپ اس دستانے کو اتار دیں اور غسل شروع کرنے سے پہلے اس کو وضو کرائے۔ لیکن وضو کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے استنشاق و مزمزہ نہ کیا جائے، یعنی اس کے منہ میں پانی نہ ڈالا جائے اور اس کے ناک میں پانی نہ ڈالا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ کسی پیالے میں پانی ڈال کر اور روئی وغیرہ اس میں ڈبو کر اس کے جو ناک ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا اس میں ڈال دیا جائے، اور اس کے منہ کے اندر نہ ڈالا جائے بلکہ جو ہونٹ ہے اس پر پیر دیا جائے، کیونکہ میت کے منہ میں ہاتھ ڈالنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مستحب ہے جو طریقہ میں نے ذکر کیا کہ روئی لے کر اس کے
ہونٹوں پر پھیرا جائے اور اس کے ناک میں۔ لیکن اگر کوئی مرد ایسے حالت میں مر چکا ہو کہ جنابت کی حالت ہو، جنبی ہو، تو اس صورت میں یہ لازم ہے، یعنی اس صورت میں آپ روئی کو اس کے ہونٹوں پر ملے اور اس کے ناک میں، یہ پھر لازم ہوگا۔ اور مفتابیہ قول کے مطابق اس کے منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا جنابت کے حالت میں بھی۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اس کے چہرے کو دھویا جائے اور 3 مرتبہ اس کے ہاتھوں کو دھویا جائے کوہنیوں سمیت، اور 1 مرتبہ اس کے سر کا مسح کیا جائے اور 3 مرتبہ اس کے پاؤں کو دھویا جائے، دونوں پاؤں کو۔ اور اس پانی میں سب سے بہتر یہ کہ وہ پانی ہو کہ جس میں بیری کے پتے ڈال دیے جائے اور اس کو نیم گرم کیا جائے، بہت زیادہ بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے مسجد جل جائے، بلکہ درمیانہ اس پانی کو درمیانہ انداز سے گرم کیا جائے، نیم گرم کیا جائے۔ اگر بیرے کے پتے میسر ہو تو وہ اس میں ڈال دیے جائے، یہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر بیرے کے پتے نہ ہو تو ویسے صاف پانی اس کو نیم گرم کیا جائے، اس کے ذریعے سے بھی میت کو غسل دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا وضو کا طریقہ کہ سب سے پہلے اس کو اس طرح وضو کرائے۔ وضو کرانے کے بعد اس کو بائیں کروٹ پر ڈال دیا جائے، بائیں کروٹ پر تھوڑا سا ڈال دیا جائے، تو جب بائیں کروٹ پر آپ اس کو لٹھا دیں گے تو جو دائیں طرف ہے اس کو دھو لے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی نیچے تک پہنچ گیا تو اس کے بعد آپ اس کو دائیں کروٹ پر لٹھا دیں اور بائیں کروٹ کو دھو لے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ پانی نیچے تک پہنچ گیا، چلا گیا، تو پھر اس کو سیدھا لٹھا دے، اور پھر بہتر یہی ہے کہ دوبارہ 3 مرتبہ اس کے دائیں جانب کو دھویا جائے اور 3 مرتبہ بائیں جانب کو، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر نہیں دھویا تو جب ایک ہی مرتبہ دونوں طرف یعنی دائیں اور بائیں طرف آپ نے دھو لیا تو فرض ادا ہو گیا، دوبارہ یہ جو کام ہے یہ مستحب ہے، یہ تو اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اٹھا دیا جائے اور اس کے پیٹ پر تھوڑا سا ہاتھ مل دیا جائے تاکہ اگر کوئی نجاست وغیرہ ہو وہ نکلے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں کفن میں نجاست وغیرہ نکلے تو سارا کفن ہی وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا لٹھا دیا جائے معمولی سا، اور اس کے پیٹ پر تھوڑا سا نرم انداز سے ہاتھ ملے، اگر کوئی نجاست وغیرہ ہو تو یہ نکل جائے۔ اگر کوئی نجاست نکل گیا بالفرض تو پھر دوبارہ غسل دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑے سے اس نجاست کو صاف کیا جائے۔ لیکن اگر غسل کراتے وقت درمیان میں نجاست نکل گیا تو پھر دوبارہ غسل دینا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ جو سجدے کے اعضاء ہے، مثلا پیشانی ہے، اسی طرح دونوں زانو ہے، اسی طرح دونوں ہاتھ ہے، اس کے اوپر خوشبو لگا دیے جائے، اور خوشبو جب لگایا جائے غسل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے طریقہ ہے تجہیز و تکفین کا کہ اس کو کفن کس طرح دیا جائے۔ تو یہ مختصراً غسل دینے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ غسل یہ ثواب کی نیت سے دینا چاہیے میت کو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی کو غسل دے وہ ایسا ہے کہ گویا بالکل اس سے گناہ سرزدی نہیں ہوا ہے، گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی جن گیا ہے۔ جس طرح وہ معصوم ہوتا ہے، گناہگار نہیں ہوتا، تو اسی طرح جو آدمی کسی کو غسل دیتا ہے اس کے بھی اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن آج کل ہم یہ سارے کام کرتے لیکن بطور رواج کے کرتے ہیں، اس وجہ سے اس پر ثواب نہیں ملتا، بلکہ یہ کام کرنے چاہیے بطور عبادت کے، بطور بدل کے نہیں۔ اگر بدل کے طور پر ہم کریں تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا،
بلکہ رسم و رواج بن جائے گا، الٹا عذاب ہی ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم یہ کام پھر بطور رسم و رواج کے کریں گے نہ کہ بطور عبادت کے۔ تو یہ جو غسل کا طریقہ ہے یہ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، ہر ایک کو، کیونکہ ہر ایک نے اس فانی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے اس زندگی کے لیے۔ انشاءاللہ اگلا درس ہوگا تجہیز و تکفین سے متعلق، کہ مرد کی تجہیز و تکفین کس طرح ہوگی اور عورتوں کی تجہیز و تکفین کس طرح ہوگی۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اگر زندگی رہی ملاقات باقی۔